دوسرا یہ کہ اہداف و مقاصد کے وسیع افق کی بجائے طریقہ کار کی محدودیت تک نگاہیں محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ چنانچہ اپنے عملی دائرے میں ضرورت و افادیت اور نتائج و ثمرات کے باوجود اصل اہداف و مقاصد کی طرف اس تحریک کی پیش رفت کے امکانات کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں۔ باقی رہی بات جہاد اور دہشت گردی میں فرق کی، تو برطانوی وزیر جیری سٹکلف نے جس پس منظر میں یہ بات کہی ہے، اسے سامنے رکھنا ان کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ اسلام نے انسانی سوسائٹی میں اعلیٰ انسانی اقدار کے فروغ اور انسانیت کے منافی اقدار کے خاتمے کے لیے جنگ کو جہاد قرار دیا ہے۔ یہ جنگ زبان، قلم، میڈیا اور دیگر ذرائع کے ساتھ بوقت ضرورت ہتھیاروں کے ساتھ بھی لڑی جاتی ہے، اور جہاں انسانیت کے منافی اقدار کی روک تھام کے لیے دیگر ذرائع مؤثر ثابت نہ ہوں، وہاں اسلحہ اور ہتھیاروں کا استعمال اسلام کے نزدیک ضروری ہو جاتا ہے۔ کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور پیغمبروں کے ذریعے بھیجی گئی اس کی تعلیمات و ہدایات کا پابندی کرنا اسلام کے نزدیک انسانیت کی فطری اور اعلیٰ ترین اقدار ہیں، اور انہی پر انسانی سوسائٹی کی نجات کا مدار ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ رکھنا یا اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنا اور پیغمبروں کے ذریعے اس کی بھیجی ہوئی تعلیمات و ہدایات سے بے پرواہ ہو کر اپنی خواہشات اور محدود اور متغیر عقل کے مطابق زندگی بسر کرنا اسلام کے نزدیک انسانیت کے منافی اقدار و اعمال ہیں۔ یہ اسی طرح ہے جیسے آج مغرب کے فلسفہ و فکر کے مطابق انسانی سوسائٹی کی اجتماعی یا اکثریتی عقل و خواہش کو ہر معاملے میں آخری اتھارٹی تسلیم کرنا، اور اس کے مقابلے میں آسمانی تعلیمات سمیت ہر بات کو مسترد اور نظر انداز کرنا انسانیت کی اعلیٰ ترین اقدار اور روایات کا درجہ رکھتا ہے۔ اس فکر و فلسفے کے فروغ اور بقا و استحکام کے لیے زبان، قلم، میڈیا، لابنگ، معاشی و سیاسی دباؤ اور دیگر حربوں کے ساتھ ساتھ عسکری طاقت اور تباہ کن فوجی قوت کے استعمال کو بھی مغرب کے نزدیک ایک ناگزیر ذریعے کی حیثیت حاصل ہے، اور اسے ترقی یافتہ تہذیب و تمدن اور اعلیٰ انسانی اقدار کے فروغ و تحفظ کے لیے طاقت کے استعمال کا نام دیا جا رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اعلیٰ انسانی اقدار کو رائج کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کی ضرورت اور جواز پر اسلام اور مغرب کے درمیان کوئی جوہری اختلاف نہیں ہے۔ دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ جو اقدار اور روایات انسانی سوسائٹی کے لیے مفید ہوں اور اسے فلاح و نجات کی طرف لے جاتی ہوں، ان کے لیے طاقت کا استعمال نہ صرف جائز ہے بلکہ حسب موقع ضروری بھی ہو جاتا ہے۔ البتہ اعلیٰ انسانی اقدار کے تعین میں اختلاف ہے۔ اسلام کے نزدیک اعلیٰ انسانی اقدار کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر ہے، جبکہ مغربی فلسفہ و فکر کے نزدیک انسانی سوسائٹی کی اجتماعی عقل و خواہش کی بنیاد پر اعلیٰ انسانی اقدار تشکیل پاتی ہیں، اور ان کے لیے آسمانی تعلیمات سے انحراف یا کم از کم لا تعلقی ضروری ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ارشادات کی روشنی میں جو جنگ آسمانی تعلیمات کی بالادستی اور اعلیٰ انسانی اقدار کے فروغ کے لیے لڑی جائے وہ جہاد ہے، اور جس جنگ کا مقصد نسل، رنگ، علاقے یا قومیت کے حوالے سے ایک انسانی گروہ پر دوسرے گروہ کی بالادستی ہو، وہ جاہلیت اور فساد ہے۔ دہشت گردی اور جہاد کے درمیان فرق کا ایک پس منظر تو یہ ہے جو اصولی اور نظری ہے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہے، لیکن اس کا ایک پس منظر معروضی اور واقعاتی بھی ہے جس کا مشاہدہ ہم گزشتہ 1.5 صدی سے کر رہے ہیں کہ مغرب آسمانی تعلیمات اور مذہب کے لیے ہتھیار کے استعمال کو مسلسل دہشت گردی قرار دے رہا ہے، مگر اپنے فلسفہ و تہذیب کے لیے ہتھیار کا استعمال اس کے نزدیک جائز بلکہ ناگزیر ضرورت ہے۔ مثلا افغانستان میں روسی فوجوں کی موجودگی کے خلاف مسلح جنگ مغرب کے نزدیک جہاد تھی، مگر خلیج عرب میں امریکی فوجوں کی موجودگی کے خلاف ناراضی کا مسلح اظہار دہشت گردی ہے۔ کویت پر عراق کی فوج کشی اور قبضہ مغرب کے نزدیک ناقابل معافی جرم تھا، اور جب تک مسلح طاقت کے ذریعے یہ قبضہ ختم نہیں کرا لیا گیا، مغرب نے چین کا سانس نہیں لیا۔ مگر بیت المقدس پر اسرائیل کی فوج کشی اور 1967 میں اس پر جارحانہ قبضہ مغرب کے نزدیک کوئی جرم نہیں، اور اس قبضے کو جائز تسلیم کرانے کے لیے مغرب اپنے تمام ذرائع استعمال کر رہا ہے۔ مشرقی تیمور کی مسیحی اکثریت کو حق خود ارادیت کے ذریعے آزادی دلوانے میں اقوام متحدہ کا کردار ایک متحرک اور فعال ادارے کا کردار ثابت ہوا، مگر مقبوضہ کشمیر کی مسلم اکثریت کا حق خود ارادیت جنرل اسمبلی کی قراردادوں سمیت اقوام متحدہ کے فریزر میں نصف صدی سے منجمد پڑا ہے۔ مسٹر جیری سٹکلف سے گزارش ہے کہ جہاد اور دہشت گردی کے درمیان واضح فرق یقیناً موجود ہے،
اور وہ مسلمانوں کے علم میں بھی ہے، مگر اسے گزشتہ 1.5 صدی سے مغرب کے دوہرے اور متضاد کردار نے گڑبڑ کر رکھا ہے، اور اگر اس سلسلے میں کوئی کنفیوژن پایا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری زیادہ تر مغرب پر عائد ہوتی ہے۔ کیا مسٹر جیری سٹکلف مغرب کی قیادت کو اس تضاد اور دوہرے معیار پر نظر ثانی کا مشورہ دینے کی زحمت فرمائیں گے؟ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ امریکی مفادات اور اسلام آباد کی کمٹمنٹ۔ آن لائن کے حوالے سے شائع ہونے والی ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ امریکی کانگریس کی ریسرچ سروس نے اپنی حالیہ رپورٹ میں امریکی مفادات کے حوالے سے اسلام آباد کے کمٹمنٹ کو بعض معاملات میں مشکوک قرار دیا اور اس پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 9/11 کے بعد انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان امریکہ کا اہم اتحادی بنا، تاہم بعض اہم امریکی مفادات کے بارے میں اسلام آباد کی کمٹمنٹ میں کچھ شکوک موجود ہیں۔ رپورٹ میں مستحکم پاکستان کو بر اعظم ایشیا میں امریکہ کے مفاد میں بتایا گیا ہے، مگر دہشت گردی، افغان تعلقات، ہتھیاروں کا پھیلاؤ، مسئلہ کشمیر، پاک بھارت کشیدگی، انسانی حقوق کا تحفظ اور اقتصادی ترقی پر رپورٹ میں تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ امریکی ریسرچ سروس کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کافی تعداد میں امریکہ مخالف جذبات موجود ہیں جو صرف اسلامی گروپوں تک محدود نہیں ہیں۔ رپورٹ میں پاکستان کی سابق وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کی 26 جون 2006 کی پریس کانفرنس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوجی حکومت ملک میں سیکولر جمہوری قوتوں کو سائیڈ لائن کر رہی ہے اور اس اقدام سے پیدا ہونے والے خلا کو انتہا پسند پر کر رہے ہیں۔ امریکی کانگریس کی ریسرچ سروس کی رپورٹ کے اس خلاصے کو سامنے رکھا جائے تو یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ 9/11 کے بعد پاکستان میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے اپنی پالیسیوں کے حوالے سے جو یو ٹرن لیا تھا، اس سے امریکی حکمران مطمئن نہیں ہیں اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنا اتحادی قرار دیتے وقت ان کے ذہنوں میں جو ایجنڈا تھا وہ پوری طرح آگے نہیں بڑھا اور بعض معاملات میں امریکی مفادات کے ساتھ کمٹمنٹ کے حوالے سے شکوک و شبہات کی فضا ابھی تک موجود ہے۔ سب سے پہلے تو امریکی مفادات کے ساتھ اسلام آباد کی کمٹمنٹ کا تصور ہی توجہ طلب ہے کہ اسلام آباد بہرحال ایک آزاد اور خود مختار ملک کا دارالحکومت ہے جو عالمی اور علاقائی سطح پر اپنے مسائل اور اپنی ترجیحات رکھتا ہے۔ اس کا ایک نظریاتی اور تہذیبی تشخص ہے اور بین الاقوامی تعلقات و معاملات میں خود اس کے اپنے مفادات کی ایک فہرست موجود ہے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک آزاد اور خود مختار ملک کا دارالحکومت ہونے کے ناطے اسلام آباد کی کمٹمنٹ اپنے ملک کے نظریے، تہذیب، مفادات و خود مختاری اور ترقی و استحکام کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ یہ کمٹمنٹ کے درجے کا تعلق ایک آزاد ملک کے دارالحکومت کا کسی اور ملک کے ساتھ عجیب سا لگتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ الفاظ اور اصطلاحات کے معنی بدل گئے ہیں اور نو آبادی کی جگہ اتحادی اور غلامی اور وفاداری کی جگہ کمٹمنٹ نے لے لی ہے۔ امریکہ نے 9/11 کے بعد بلکہ اس سے بھی بہت پہلے سوویت یونین کے بکھرنے پر واحد عالمی طاقت کے دعوے کے ساتھ جس نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کیا تھا، اس کا اصل مقصد واحد عالمی حکومت تھا۔ امریکہ تب سے عالمی طاقت کے طور پر نہیں بلکہ عالمی حکومت کے طور پر اپنے کردار کو آگے بڑھا رہا ہے اور اسی وجہ سے اسے مختلف دارالحکومتوں سے یہ شکایات پیدا ہو رہی ہیں کہ وہ اس کے مفادات کا پوری طرح تحفظ نہیں کر رہی اور بعض معاملات میں ان کی کمٹمنٹ مشکوک ہوتی جا رہی ہے۔ بات صرف اسلام آباد تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا کے بہت سے دوسرے دارالحکومت بھی شکوک و شبہات کی اسی دھند کا شکار ہیں۔ اسلام آباد کی حالت اس حوالے سے سب سے زیادہ قابل رحم ہے کہ اسلام اس کے نام کا حصہ ہے اور وہ جس ملک کا دارالحکومت ہے اس کے نام کا آغاز بھی اسلامی سے ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے امریکہ اپنی وفاداری کا اعتماد حاصل کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے۔ پھر اس نے ایٹمی ہونے کا روگ بھی پال رکھا ہے جو آج کی عالمی حکومت اور دیگر عالمی قوتوں کے نزدیک ان کے علاوہ کسی اور کے لیے ایک روگ ہی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جب ایٹم بم کے ساتھ اسلام کا لفظ بھی شامل ہو جائے تو اسلام آباد کا ایٹم بم بہت سے لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ کا باعث بن جاتا ہے۔ اسلام آباد کی حالت اس پہلو سے بھی قابل رحم ہے کہ ایک طرف اس ملک کے عوام، سیاستدانوں اور مذہبی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد نے امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا ہے۔ ملک کے عوام کو اسلام آباد سے شکوہ ہے کہ اس نے اپنے ملک کے عوام کے جذبات و احساسات اور ملک کے دستوری اور نظریاتی تشخص کی قربانی دیتے ہوئے افغانستان پر امریکی حملے کے لیے لاجسٹک سپورٹ مہیا کی، جسے بعض زندہ دل بندوق چلانے کے لیے اپنا کندھا فراہم کرنے سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلام آباد نے افغانستان کے بعد کشمیر کے مسئلے پر بھی یو ٹرن لے لیا ہے
اور اس کی نئی پالیسیوں کے باعث کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی سبوتاژ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسلام آباد نے ملک میں اسلامی اقدار اور روایات کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بجائے ملک کی تہذیبی پیش رفت اور ثقافتی پیش قدمی کا رخ مغرب کی طرف موڑتے ہوئے ملک و قوم کے تمام ذرائع و وسائل اس کے لیے وقف کر دیے ہیں۔ ملک کے دینی حلقے شکایت کر رہے ہیں کہ ان کی بہترین نوجوان قوت کو سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے مفاد میں استعمال کر لینے کے بعد اسلام آباد اس قوت کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے امریکہ کے دست و بازو کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مگر دوسری طرف امریکہ بھی اسلام آباد سے خوش نہیں ہے اور اسے یہ شکوہ ہے کہ اس نے پاکستان کو اتحادی ہونے کے صلے میں جو خدمات سونپی تھیں اور جو ایجنڈا اسلام آباد کے سپرد کیا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا۔ اسے جن باتوں پر تشویش ہے ان میں دہشت گردی، پاک افغان تعلقات، ہتھیاروں کا پھیلاؤ، مسئلہ کشمیر، پاک بھارت کشیدگی، انسانی حقوق اور اقتصادی ترقی جیسے مسائل شامل ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے میں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعاون کی سطح یہ ہے کہ پاکستان کی قومی خود مختاری اور بین الاقوامی سرحدوں کے احترام کو بالائے طاق رکھتے ہوئے امریکی فضائیہ پاکستان کی سرزمین پر بمباری کرتی ہے اور اسلام آباد پوری قوم کے سراپا احتجاج ہونے کے باوجود نیازمندی کے ساتھ واشنگٹن کے آگے سر جھکائے کھڑا ہے۔ پاک افغان تعلقات کی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں پاکستان کی حمایتی اور نیازمند طالبان حکومت کے خاتمے میں اسلام آباد برابر کا شریک تھا۔ اس کے بعد سے کابل کے اسلام آباد اور دہلی کے درمیان معاملات میں جھکاؤ کا رخ ساری دنیا پر واضح ہے۔ مغربی سرحدوں پر پاک فوج کا پہلے جیسا اطمینان اور بے فکری بھی باقی نہیں رہی۔ اسلام آباد کی اتنی بڑی قربانی کے باوجود امریکہ کو پاک افغان تعلقات کے حوالے سے تشویش ہے اور اسے شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو روکنے اور اس معاملے میں مغرب کو مطمئن رکھنے کے لیے اسلام آباد نے پاکستان کے قومی ہیرو ڈاکٹر عبد القدیر کو نظر بندی کی اذیت سے دوچار کر رکھا ہے اور پوری قوم اپنے ہیرو کی اس تذلیل پر بے چین اور مضطرب ہے۔ مگر امریکی کانگریس کی ریسرچ سروس کو شبہ ہے کہ اسلام آباد اس بارے میں بھی واشنگٹن کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ مسئلہ کشمیر اور پاک بھارت کشیدگی کے مسئلے پر اسلام آباد وہاں تک آگے جا رہا ہے جہاں کوئی پاکستانی حکومت اب تک سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آزادی کشمیر کی خاطر لڑنے والوں کی بے وقتی اور بھارت کے ساتھ اعتماد سازی کے یک طرفہ اقدامات پر پوری پاکستانی قوم سوالیہ نشان بن کر رہ گئی ہے، مگر واشنگٹن ابھی تک مطمئن نہیں ہے۔ انسانی حقوق کا مسئلہ تو ایسا ہے کہ جب تک ملک میں اسلامی اقدار کا نام لیا جاتا ہے، قرآن و سنت کے احکام کی بات کی جاتی ہے، پردے، حیا اور شرم کی حدود کا ذکر ہوتا ہے اور مغربی ثقافت کی کسی بھی بات کو اسلامی اقدار کے منافی قرار دینے کی بات ہوتی ہے، واشنگٹن کا انسانی حقوق کا ہدف پاکستان میں پورا کیا نہیں جا سکتا۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ امریکی کانگریس کی ریسرچ سروس کو اس بات کا اعتراف ہے کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پر امریکہ کے خلاف جذبات پائے جاتے ہیں اور یہ جذبات صرف اسلامی گروپوں تک محدود نہیں ہیں۔ اس کے باوجود امریکہ کو اصرار ہے کہ اسلام آباد اپنے ملک کے عوام کے جذبات کا احترام کرنے کے بجائے صرف امریکہ کے مفادات کے لیے کام کرے، اور پاکستان کے عوام کچھ بھی رائے رکھتے ہوں، اسلام آباد امریکہ کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ پکی رکھے۔ امریکہ کے نزدیک اسی کا نام جمہوریت ہے اور یہی اس کا انسانی حقوق کا معیار ہے۔ باقی رہی محترمہ بے نظیر بھٹو کی، تو انہیں بہت دیر سے یاد آیا ہے کہ وہ سیکولر جمہوری قوت کی نمائندگی کر رہی ہیں اور انہیں صرف اس وجہ سے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ بات بھول گئی ہیں کہ اس ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان قرار دینے، اسلام کو ملک کے سرکاری دین کا درجہ دینے، دستوری طور پر ملک میں اسلامی قوانین کے نفاذ کی ضمانت دینے اور قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کا سہرا اب تک ان کے والد محترم ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے سر باندھا جاتا رہا ہے۔ ہمیں ان کے اس اعزاز سے انکار نہیں ہے، بلکہ 1973 کے دستور کی تدوین میں دستور ساز اسمبلی کی قیادت کرنے کے حوالے سے ہم نہ صرف بھٹو مرحوم کے اس اعزاز کو تسلیم کرتے ہیں، بلکہ ہمیں یہ بھی اعتراف ہے کہ بھٹو مرحوم نے جمعے کی سرکاری تعطیل کا اعلان کیا تھا اور شراب اور جوئے پر پابندی کا حکم صادر کیا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو اسی دستور کے تحت 2 بار ملک کی وزیر اعظم رہ چکی ہیں، مگر اب 9/11 کے بعد ان کی یادداشت نے کام کرنا شروع کیا ہے اور انہیں یاد آیا ہے کہ وہ کسی سیکولر جمہوری قوت کی نمائندہ ہیں۔ ہم اس موقع پر محترمہ بے نظیر بھٹو سے صرف یہی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کو امریکی خواہشات کے مطابق ڈھالنے میں اس حد تک آگے نہیں جا سکتی جہاں تک موجودہ حکومت جا چکی ہے۔ اس کے باوجود امریکہ اسلام آباد سے مطمئن نہیں۔ ڈاکٹر عبد القدیر خان اور مولانا فضل الرحمان خلیل، 3 اپریل 2006۔
दो खबरें बज़ाहिर अलग अलग हैं, मगर खुदा जाने मुझे अलग अलग क्यों नहीं नजर आ रही। एक खबर ये कि पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर रियांसी क्रोकर ने एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नेटवर्क खत्म हो चुका है और आइंदा पाकिस्तान में कोई डॉक्टर कदीर पैदा नहीं होगा। जबकि दूसरी खबर में बताया गया है कि मारूफ जिहादी रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान खलील को गुज़श्ता रोज मुसल्लह अफराद ने उनके ड्राइवर समेत अगवा करके उन पर शदीद तशद्दुद किया और फिर रात की तारीकी में उन्हें रस्सियों से जकड़कर नीम मुर्दा हालत में पिंडी घेप रोड रावलपिंडी पर फेंक दिया, जिन्हें इर्द गिर्द के लोगों ने सिविल अस्पताल पहुंचाया और वो वहां ज़ेरे इलाज हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और मौलाना फजलुर रहमान खलील के नेटवर्क अलग अलग हैं और दोनों में बज़ाहिर कोई रब्त दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अपने पस मंज़र के हवाले से वो ज़रूर मुमासलत रखते हैं और यही मुमासलत मेरे जहन को तवज्जो दिला रही है कि कहीं ये दोनों खबरें किसी एक ही मामले के दो मुख्तलिफ पहलू तो नहीं हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नेटवर्क का पस मंज़र तो ये है कि वो एक एटमी साइंसदान हैं और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, इस्लाम से वाबस्तगी में पुख्ता हैं और मिल्लत इस्लामिया की ज़बूहाली पर उनका दिल कुड़ता है। उन्हें बैरून मुल्क अपने शोबे में तालीमी और तहकीकी पेशरफ्त का मौका मिला तो उनके दिल में ख्याल आया कि एटमी तवानाई और इसकी अस्करी इफादियत से उनके अपने मुल्क को महरूम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इस ख्याल को अमली जामा पहनाने का सोचा तो मालूम हुआ कि उनका मुल्क और इस जैसे और बहुत से ममालिक जिनके नाम के साथ इस्लाम या मुसलमानों का कोई साबिक़ा या लाहिक़ा मौजूद है, उनके लिए एटमी तवानाई और इसके अस्करी इफादियत शजर ममनुआ की हैसियत रखती हैं। दुनिया के चंद बड़ों ने अपने सिवा दूसरों के लिए इसके बारे में सोचना तक हराम करार दे रखा है और ख़ास तौर पर मुसलमानों के किसी मुल्क के लिए इसका ख्वाब देखने की भी मुमानियत है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने देखा कि ये घी सीधी उंगली से नहीं निकल सकता, तो उन्होंने उंगलियों को थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया, जो कि अक्सर लोग कर लिया करते हैं, और वो अपने मुल्क के लिए थोड़ा सा घी हासिल करने में कामयाब हो गए। उन्हें इसमें अपने मुल्क के हुक्मरानों जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, गुलाम इसहाक खान और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सरपरस्ती हासिल रही और इन सब की कोशिशों से पाकिस्तान एटमी तजर्बा करने में कामयाब हो गया, जो एटमी तवानाई के इजारादारों के नज़दीक एक नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म की हैसियत रखता है और इस पर पाकिस्तान मुसलसल सज़ा और मुआख़से के मामले से गुजर रहा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का ये जुर्म ही उन आलमी इजारादारों के नज़दीक खौफनाक था कि उनके हाथ में एक और इल्ज़ाम आ गया कि डॉक्टर अब्दुल कदीर दुनिया के दीगर ममालिक को भी ये घी हासिल करने के लिए उंगलियां टेढ़ी करने का तरीका सिखा रहे हैं और एटमी तवानाई की अस्करी इफादियत का दायरा वसी करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। ये इल्ज़ाम फिलवाक़े दुरुस्त है या नहीं, ये एक अलग मसला है, लेकिन इस चार्जशीट के साथ डॉक्टर अब्दुल कदीर को जिस सूरत हाल से दो चार कर दिया गया है, उसकी एक झलक अमरीकी सफ़ीर के मज़कूरा बयान में मुलाहजा की जा सकती है, जिसका लहजा उनके बयान के बैनुस्सुतूर की वजाहत कर रहा है कि उनके ख्याल में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इस हद तक निशाने इबरत बना दिया गया है कि अब कोई पाकिस्तानी डॉक्टर अब्दुल कदीर बनने का हौसला नहीं कर पाएगा। अब जरा एक नज़र मौलाना फजलुर रहमान खलील और उनके नेटवर्क के पस मंज़र पर भी डाल लीजिए। अभी अफगानिस्तान का जिहाद शुरू नहीं हुआ था और उसके आसार भी दिखाई नहीं दे रहे थे कि फैसलाबाद के एक नौजवान ने, जो बाद में मौलाना इरशाद शहीद के नाम से तारीख का हिस्सा बने, मुख्तलिफ उलमाए किराम से मुलाकातों में उन्हें इस तरफ तवज्जो दिलाना शुरू की कि हमारे यहाँ जिहाद पढ़ाया तो जाता है मगर इसकी अमली ट्रेनिंग नहीं दी जाती, जबकि हथियार मुसलमान का ज़ेवर है। जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है और जिहाद की अमली तरबियत मुसलमानों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। वो उस वक्त मुझे भी मिलते थे और बड़े दर्द दिल के साथ इस तरफ तवज्जो दिलाते थे कि हमें इस बारे में गफलत नहीं बरतनी चाहिए और मिली ज़रूरत को सामने रखते हुए इस सिलसिले में कोई अमली रास्ता ज़रूर निकालना चाहिए। मुझे उनसे हमदर्दी थी, उनके जज्बात की दिल में कदर थी और उनके इस ख्याल से इत्तेफाक भी था, मगर एक तो मैं खुद को इस अमली मैदान के लिए मौजू नहीं समझता था कि मेरी सरगर्मियों का असल मैदान इल्मी और फिक्री चला आ रहा है, और दूसरा उस वक्त कोई अमली हदफ भी सामने नहीं था, इसलिए फिक्री मुशावरत से आगे न बढ़ सका और हर मुलाकात में उनकी हौसला अफजाई के साथ साथ मुनासिब वक्त और मुनासिब मैदान का इंतज़ार का कहता रहा। इसके चंद बरस बाद जिहाद अफगानिस्तान का आगाज़ हुआ तो मौलाना इरशाद अहमद को एक मौजू मैदान भी मिल गया, मगर अब उनके साथ 2-3 नौजवान और भी शरीके सफ़र थे। इनमें से एक मौलाना फजलुर रहमान खलील, दूसरे मौलाना कारी सैफुल्लाह अख्तर और तीसरे मौलाना मसूद कश्मीरी शहीद थे।
ان نوجوانوں نے جہاد افغانستان کے لیے اپنے ملک کے نوجوانوں کو تیار کرنے کے لیے جس جانفشانی اور جرت و استقلال کے ساتھ کام کیا، ہزاروں نوجوانوں کو جہاد کی ٹریننگ دلوائی اور میدان جنگ میں روسی استعمار کے خلاف لے جا کھڑا کر دیا،